نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان اسٹڈی پاکستان افیئر چاہے وہ کسی بھی سطح کے کریکولم ہو، ایک بنیادی جو سوال اس کے اندر ہمیشہ رہا ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری۔ اس ٹو نیشن تھیوری سے متعلق جب ہم اس کو کسی بھی لیول کے اوپر جا کر جب اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس آؤٹ لائن کا پتہ ہونا چاہیے جس آؤٹ لائن کے اوپر جا کر ہم نے اس سوال کو آنسر کی شکل جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میننگ آف دا ٹو نیشن تھیوری یا کانسیپٹ آف دا ٹو نیشن تھیوری۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہے ٹو نیشن تھیوری کا جو ہم بیان کریں گے پھر اس کو ہم نے الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جب کسی چیز کو الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک آرگومنٹ دینے ہوتے ہیں، ریزننگ بنانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کے آرگومنٹ اور ریزننگ بنائیں تو بنیادی طور پر اس کے جو تین ماخذ تصور کیے جاتے ہیں، ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کا، پھر اس کے اندر دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ایونٹ بیس انالیسز ہے، اور پھر اسی طرح جو نمبر 3 پہ چلے جاتے ہیں وہ لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں یا پولیٹیکل تھنکنگ اور پولیٹیکل تھنکر کا جو ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے جو ریفرنس ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یقینی بات ہے کہ ہم اس کا کنکلوژن نکالیں کیونکہ ہر آنسر کے اندر ہمارے جو ہے وہ لازمی طور پر ایک انالیسز جو ہے وہ دینا ہوتا ہے کنکلوژن کے طور پر۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ جو ہے وہ بنیادی طور پر تصور کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ تصور جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیا گیا، اور اس تصور کی جو بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہندو اور مسلمان جو ہے وہ صدیوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہے۔ وہ صدیوں تک اکٹھا رہنے کے باوجود جو ہے وہ اس پیمانے کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک سطح کے اوپر کبھی کھڑے نہ ہو سکے جو کسی قوم کو پرکھنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک دریا کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے کے اندر مدغم نہیں ہو سکتے۔ دے آر جسٹ ٹو بینکس آف اے ریور وچ رن سائڈ بائی سائڈ بٹ نیور مرج ان ایچ ادر۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بنیادی پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر برصغیر پاک و ہند کے اندر تصور دیا گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں آباد بلکہ دو قومیں آباد ہیں۔ دو قومی نظریے سے مراد اگر ہم دیکھیں تو جو کسی ملک کے اندر جب ہم ایک قوم کا لفظ کرتے ہیں تو اس کی بنیادی جو پیمانہ مقرر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رہنے والے لوگوں کے اندر سوچ، فکر، عمل کے لحاظ سے یکسانیت پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ اور فکر اور عمل کے تحت یکسانیت کے تحت جو ہے وہ اپنے مفادات جو انفرادی مفادات ہوتے ہیں اس سے بالا تر ہو کر اجتماعی مفادات کے لیے وہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہو سکے، اور وہ اپنے سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے لحاظ سے جو ہے وہ وحدت کی کسی شکل کے اندر منسوب ہو، اور جس کو ہم عام لفظوں کے اندر اگر ابن خلدون کی زبان میں بات کریں تو عصبیت ہے، اگر عام لفظوں میں استعمال کریں تو قومیت کا جذبہ ہے۔ اب یہاں پر اگر میں یہ تمام عصبیت کا تصور یا قومیت کا تصور اگر دیکھ رہے ہیں یا قوم کا جو تصور ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو برصغیر پاک و ہند کے اندر کوئی ایک ایسا پہلو وہاں پر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکا کہ جہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو پایا جانے والا ایک جو ڈفرنس ہے اس ڈفرنس کو جو ہے وہ ختم کیا، نہ سوشلی، نہ پولیٹیکلی، نہ اکنامیکلی، نہ ریلیجیسلی۔ تو جب یہ زندگی کے چاروں پہلوؤں کے درمیان ان کے درمیان کبھی ہم آہنگی پیدا ہی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو سرنڈر کرنا تھا، اور یہ سوچ اور فکر کو سرنڈر کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو کسی بھی قیمت پہ ممکن نہ تھا۔ جب وہ اپنی سوچ اور فکر مطلب خدا ایک کو مانتے ہیں، سود حرام ہے، معیشت کے اندر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا گیا ہے، معاشرت کے اندر کسی عربی کو اجمی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، تو اس طرح کہتے ہیں کہ مذہب سے لے کر معیشت اور سیاست کے اندر جو مسلمانوں کے راہبر اور رہنما ہے وہ ہندوؤں کے راہبر اور رہنماؤں سے سیاسی طور پر بھی مختلف ہو، تو زندگی کا پھر کوئی پہلا ایسا نہیں رہ جاتا کہ جہاں پر ہم ان کے درمیان ہم آہنگی کا کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ اس طرح صدیوں تک اکٹھا رہنے کے باوجود، ایک ہی حکومت کے تحت زندگی بسر کرنے کے باوجود، وہ معیشت کے طور پر، معاشرت کے طور پر، پولیٹیکلی طور پر کسی بھی غرضے کے زندگی کے ایسے پہلو کے اوپر جس کی بنیاد کے اوپر ہم آہنگی کو پیدا کر کے قوم تشکیل دی جاتی ہے ان کے اندر کوئی یکسانیت کا تصور نہیں پیدا ہو سکا۔ جب یکسانیت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو ایک قوم کا جو درجہ جو ہے وہ دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم ہندوستان کے اندر جا کر دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ تصور دیا گیا،
اور اس تصور کے اندر جو ایک بنیادی معنی و مفہوم ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قوم کا جو پیمانہ ہے، اگر اس قوم کے پیمانے کے اوپر جا کر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک درجے پر فائز کیا جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ قوم کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ سوچ، فکر، عمل کے لحاظ سے، سیاست، معیشت، معاشرت اور تعلیمات کے لحاظ سے یکسانیت کا نہ صرف جذبہ رکھتے ہو، بلکہ ان کے تحفظ کے لیے یا ان کے بقا کے لیے یا ان کے نشو و نما کے لیے وہ ایک آواز بن کر جائے، اس کے لیے کردار ادا کرنے کے تیار ہو۔ تو یہاں پر تو کوئی ایسی ہم آہنگی جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ جہاں پر وہ کسی ایک معاشی نظام، کسی ایک معاشرتی نظام، کسی ایک سیاسی نظام کے اوپر اس طرح متفق ہو جائے کہ وہ اس کے حصول کے لیے یا اس کو بقا دینے کے لیے یا اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ یک زبان ہو سکے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندوستان جو ہے اس کے اندر جو دو قومی نظریہ ہے وہ دراصل ایک ایسا تصور ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو امتیازات تھے اور جو فلیج تھی، اس امتیازات اور خلیج جو ہے وہ ایسے تھے کہ جس کو نہ کبھی ختم کیا جا سکتا تھا، نہ کمزور بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ میں نے کہا کہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے باوجود اگر اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا تو ہاؤ واز اٹ پاسبل ٹو eliminate those difference with the passage of time۔ تو اس طرح یہ طے ہو گیا تاکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر ایک قوم نہیں آباد بلکہ دو قومیں آباد، اور چونکہ پھر جب دو قومیں کا تصور آ گیا تو پھر قوم وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کے لیے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزارنا اس کا حق بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی تصور تھا کیونکہ مسلمان اپنی سوچ اور فکر، معیشت، معاشرت ہر لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہیں، لہٰذا ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی گزاریں ان اصول و ضوابط کے مطابق، ان قواعد و قوانین کے مطابق، ان پہلوؤں سے کہ جو ان کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک وہ ایک ایسا مقام حاصل نہ کر لیں گے جہاں پر انہیں اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کے جو ضابطے ہیں انہیں بنانے کا اختیار، ان کو نافذ کرنے کا اختیار اور اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار ملتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ایک آزادی کا تصور حاصل کر لیتی ہے، ایک وطن کا تصور حاصل کرتی ہے۔ اس طرح دو قومیں تھیں ہندوستان کے اندر اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا جو ہے دیٹ از دا ٹو نیشن تھیوری کے مسلمان ہر پہلو سے مختلف ہے، اس لیے ان کا وطن بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے وطن سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے لیے جو لاجک اور ریزننگ اور جو دلیل اختیار کی گئی، دیٹ واز دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری۔ تھینک یو ویری مچ۔